ثناء اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے۔ آج کے خطبہ میں اپنے موضوع سے ہٹ کر دو اہم گزارشات کرنے لگا ہوں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے سوال کا جواب ہے کہ ہم اس تیزی کے دور میں جسے عموماً فاسٹ دور کہا جاتا ہے، دنیا بڑی ایڈوانس ہے، دنیا بڑی فاسٹ ہے، بڑے مسائل ہیں، بڑی کمپلیکیشنز ہیں، بڑی پیچیدگیاں ہیں، قرب قیامت ہے، اور واقعی یہ سارے مسائل ہیں۔ آج جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے اس سے قبل پاکستان میں یہ مسائل نہیں تھے، اور آنے والا کل اس سے زیادہ مسائل لے کے آئے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کی فتنوں سے اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ہر حال میں دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ ان حالات میں اللہ کو خوش کرنے کا اور جنت میں جانے کا شارٹ کٹ طریقہ، حکمت عملی، اسٹریٹجی، اور وہ کرنے کے کام جو آسان بھی ہوں اور بالکل شارٹ کٹ ہوں، اور آدمی اور مسلمان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے، ایک نشست میں اختصار سے ان کا تذکرہ، اور اس کے ساتھ جو آنے والے دنوں میں کرسمس ڈے ہے، دنیا میں کرسمس ڈے منایا جاتا ہے، اس پر ہم نے کیا کرنا ہے، یہ دو گزارشات کروں گا۔ میرے بھائیو، جو پہلی گزارش ہے اس کے لیے تو ساری زندگی خطبات دیے جائیں تو کم ہیں، اور اگر ایک ہی خطبے میں ساری باتوں کو سمیٹ لیا جائے یہ بھی آسان ہے۔ یعنی جو باتیں عرض کرنے لگا ہوں اگر ان کو پھیلایا جائے تو ساری زندگی کے خطبات کم ہیں، اور اگر اسی بات کو سمیٹ کے ایک نشست میں کر دیا جائے تو یہ بات بھی آسان ہے۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمیں جس شے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اپنے آپ کی تبدیلی ہے، اپنے اندر کی تبدیلی۔ یہی وہ اصل تبدیلی ہے جس سے روئے زمین پر بھی تبدیلی آتی ہے، اور جب تک ہمارا اندر تبدیل نہیں ہوگا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، کوئی ریولیوشن نہیں آ سکتا۔ یہ ریولیوشن ہم نے اپنے اندر لانا ہے، اس کے بعد یہ باہر نکلے گا اور زمین پر پھیل جائے گا۔ آخرت کی تیاری کے لیے اور دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک مسلمان عقیدہ توحید میں پختہ ہو، اس کی زندگی میں شرک نہ ہو، اس لیے کہ اگر وہ شرک کرے گا تو اس کو دو بڑے نقصانات ہوں گے۔ پہلا نقصان جس کا تعلق دنیا سے ہے، وہ نقصان یہ ہے کہ انسان کے کوئی بھی نیک اعمال اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر کسی مسلمان کی زندگی میں شرک ہے تو پھر اس کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کوئی نیکی قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں دو جگہوں پر یہ بات فرمائی۔ ایک جگہ آپ نے یعنی اللہ رب العالمین نے 18 انبیاء کے نام لے کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے تو اللہ ان کے اعمال بھی برباد کر دیتے۔ اگر شرک کے ساتھ کسی کے اعمال قبول ہونے کا امکان ہوتا تو وہ انبیاء ہوتے، اگر اللہ نے انبیاء کو استثناء نہیں دیا تو پھر کوئی بھی شخص مستثنیٰ نہیں ہے۔ دوسری دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کیا سورۃ الزمر میں، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ نے وحی کی اور اللہ رب العزت نے فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، آپ سے قبل سارے انبیاء کی طرف یہی وحی ہوئی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی ہے۔ پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک اللہ رب العزت نے یہ ابدی دائمی اصول بنا دیا ہے۔ حضرت آدم کو بھی یہی بات بتلائی گئی، حضرت نوح پر بھی یہی وحی آئی، حضرت موسیٰ کو بھی اللہ نے یہی وحی بھیجی، حضرت عیسیٰ کی طرف بھی یہی حکم آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی یہی وحی آئی کہ اگر آپ بھی شرک کریں تو اللہ آپ کے اعمال کو بھی برباد کر دیں۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ شرک کی موجودگی میں نیک اعمال کی قبولیت کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے جس شے سے بچنا ہے اور جس چیز پر اپنے آپ کو کاربند کرنا ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کا دوسرا بڑا نقصان کیا ہے؟ اگر عقیدہ توحید میں خلل ہے، آدمی شرک میں مبتلا ہے، تو دوسرا نقصان آخرت کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں 2 جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ صرف ایک جرم ہے، ایک گناہ ہے جس پر اللہ رب العالمین نے بالکل وضاحت کر دی ہے اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ شرک۔ اللہ نے یہ فرما دیا کہ شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ چاہیں تو معاف کر دیں، دنیا میں توبہ سے بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ کوئی توبہ کے بغیر بھی چلا گیا، کسی کوئی گناہ لے کے چلا گیا، اللہ رب العالمین کا اختیار ہے اللہ اس کو معاف کر دیں یا سزا دیں۔ توبہ کے ساتھ تو دنیا میں سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سچی توبہ کے ساتھ کوئی دنیا سے جاتا ہے اس کے سارے گناہ بالکل معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ بات قطعی، اصلی، صحیح، اصولی ہے، اس کو سمجھ لیجئے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ توبہ کے بغیر اگر چلا گیا کچھ گناہ لے کے، اللہ کی مشیت ہے اللہ اس کو معاف کریں یا سزا دیں۔ لیکن شرک ایسا جرم ہے کہ جس پر اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی ہے کہ شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ قرآن مجید میں صرف ایک گناہ جس پر اللہ رب العزت نے یہ اس بات کی وضاحت فرما دی کہ اس کی معافی نہیں ہے، وہ شرک ہے کہ اگر شرک سے توبہ کیے بغیر کوئی دنیا سے چلا گیا تو اس کی معافی نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے یہ پہلا اصول ہے۔ اور دوسری اہم بات عرض کرتا چلوں، اپنے آپ کو بدعات سے بھی بچانا چاہیے، اس لیے کہ بدعتی کو جب تک وہ بدعت سے توبہ نہیں کرے گا اس کے گناہوں پر اس کی توبہ قبول اور اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اس کی میں تفصیل یہاں ذکر کروں تو باقی نکات رہ جائیں گے، یہ اتنی بات کافی ہے۔ اب ان دونوں باتوں کا بنیاد سے تعلق ہے۔ دیکھیں بنیاد کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دوسری بنیاد کیا ہے؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی توحید میں کسی کو شریک کر رہا ہے، اور اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنے لیے کافی، آپ کی سیرت کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھ رہا اور نئی نئی باتیں دین بنا کے شامل کر رہا ہے، یا ان باتوں کو نیکی سمجھ کے ان پر عمل کر رہا ہے، ان کو اختیار کر رہا ہے۔ لہٰذا یہ بنیاد درست کرنی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس بنیادی، اصلی، اصولی اور اساسی بات کے بعد اعمال میں 4 بڑی عبادتیں ہیں جو فرض ہیں۔ ہر ایک مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ان عبادات کو بجا لائے، ان سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، ان عبادات کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ 2 عبادتیں تو ایسی ہیں کہ اگر ان کو چھوڑا جائے تو وہ کفر تک پہنچا دیتی ہیں، بلکہ اہل علم نے احادیث سے یہ استدلال کیا ہے، اور حضرات صحابہ اکرام ایک عمل پر کسی کو ایک عمل کے نہ کرنے پر، ایک عبادت کے نہ کرنے پر اس کو کافر سمجھتے تھے، وہ نماز ہے۔ الگ بات ہے کہ اس کفر کی یہ تشریح کی جاتی ہے کہ یہ کفر دون کفر ہے، اور یہ بھی نرم ترین بات ہے۔
ایک کفر اصلی ہے، ایک کفر دونے کفر ہے، یہ بھی ایک لمبا چیپٹر ہے، میں یہاں اس کو نہیں چھیڑنا چاہتا، سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نماز کے ترک کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے نماز چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پہلی عبادت اور ساری عبادات کی سردار عبادت نماز ہے۔ اس کے بعد مالی عبادات میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ بھی جو دینا چھوڑ دے وقت حاکم اس کے خلاف خروج کر سکتا ہے، تلوار کھڑی کر کے اس کے سر پر اس سے زکوٰۃ لے گا۔ اگر فرضیت کا انکار کرے گا تو پھر تو پکا کافر ہے، اگر فرضیت کا انکار کر دے۔ اگر ویسے لیت و لال سے کام لے رہا ہے تو وقت حاکم اس کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا، جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف قتال کیا تھا۔ تیسری عبادت رمضان المبارک کے روزے ہیں، چوتھی عبادت بیت اللہ کا حج ہے۔ یہ چار بنیادی فرض عبادات ہیں، اور جو روز کی بنیاد پر عبادت ہے وہ ایک ہی ہے، نماز قائم کرنا۔ روز کی بنیاد پر ایک ہی عبادت ہے جو 12 مہینے 24 گھنٹے ہر موسم میں ہر ایک کے لیے ہے۔ زکوٰۃ تو اس پر فرض ہوگی جس کے پاس مال ہے، حج بھی اس پر فرض ہوگا جو صاحب استطاعت ہے، رمضان کے روزے بھی 11 مہینے کے بعد آئیں گے، اور وہ بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن پر وہ روزہ فرض نہیں ہوتا۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے ہر ایک پر فرض ہے، ہر حال میں فرض ہے، ہر وقت فرض ہے، 12 مہینے 24 گھنٹے اس عبادت کو سر انجام دینا ہے۔ اس کے بعد یہ عبادات ہیں، یہ فرض عبادات ہیں ضروری۔ اب ظاہر جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ساتھ ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، مناجات بھی کرتا ہے، یہ تو 7 چیزیں اٹیچ ہیں نا، یہ چیزیں 7 اٹیچ ہیں، یہ ذاتی عبادات ہو گئی میرے بھائیوں۔ اس کے بعد جو بہت بنیادی بات ہے، کتاب و سنت کے دلائل سے اور کتاب و سنت کی تعلیم سے میں سمجھا ہوں، وہ رزق حلال ہے۔ یاد رکھیے، رزق حلال پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اگر آپ کے جسم میں حرام کا لقمہ جاتا ہے پھر میرے بھائیوں کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے یہ اہم ترین شرط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، اور بعض روایات میں آتا ہے اور اہل علم اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ وہ جس سفر پر جا رہا تھا وہ بیت اللہ کا سفر تھا۔ آپ جانتے ہیں مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر مسافر بیت اللہ کی طرف سفر کر رہا ہو تو اس کا سفر کتنا خوبصورت سفر ہے۔ کوئی حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں نا ہمارے لیے دعا کرنا، کہ ایک بہترین سفر پر جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا رب یا رب ومطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک وفی روایت فأنی یستجاب لہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس کا سفر بڑا طویل، بکھرے بال، پاؤں گردالود، سفر میں ہے، سفر کے نشانات اس پر ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے یا رب یا رب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس نے کھایا وہ حرام کا ہے، حلال کا نہیں ہے۔ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، جو پیتا ہے حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، جو تن پہ کپڑا ہے وہ بھی حرام مال سے ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس جسم کو حرام کی غذا دی گئی ہے۔ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کس طرح اس کی دعا قبول کریں؟ اس نے حرام مال کمایا، حلال ذرائع سے نہیں کمایا، رشوت کا مال ہے، جھوٹ کا مال ہے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے کمایا ہے، کسی کا حق مارا ہے، اب اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ سو میرے بھائیو، رزق حلال بنیاد ہے۔ اس کے بعد اہم ترین بات وہ انسان کے حقوق و فرائض ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، وہاں جو آپ پر انسانوں کے حقوق ہیں، صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں،
غیر مسلم بھی اگر موجود ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، ان کے حقوق میں جو کوتاہی ہوگی، اگر ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ظلم اور زیادتی ہے، یہ بات بھی ہلاک کر دینے والی ہے، اس کو ضرور سمجھیے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی تعریف ایک جملے میں کر دی۔ نبی علیہ السلام نے ایک جملے میں ایک صحیح مسلمان کی تعریف کر دی۔ میں بھی اپنے گریبان میں جھانکوں، آپ بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، مت سوچے میں کسی دوسرے کو کہہ رہا ہوں۔ سن کے ہم کہتے ہیں نا، نہیں میں تو ٹھیک ہے، مولوی صاحب کسی اور کہہ رہے ہو، سن اس لیے انہاں مخاطب کوئی اور ہے۔ مولوی صاحب کا مخاطب محمد انور شمیم اور ہر ایک ہے اس مسجد میں بیٹھنے والا، ہر ایک یہ کہے میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر ایک یہ سوچے میں اس کو کہہ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مسلمان کی تعریف کیا کی ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، نہ زبان سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، زبان سے بھی کسی کا فائدہ کرتا ہے، ہاتھ سے بھی کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دیانتداری سے بتلائیے، آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیے، کیا میں ایسا ہی ہوں کہ میری زبان سے میری ہاتھ سے دوسرے کو نفع ہی پہنچ سکتا ہے، کبھی نقصان نہیں پہنچ سکتا؟ اگر میں ایسا ہوں، کائنات کے رب کی قسم میں خوش نصیب ہوں، مجھے اس پر اپنا سر نیچے کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے، سچی بات ہے اخلاص سے اور پوری عاجزی سے اور آگے بڑھنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر میں ایسا نہیں ہوں تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اس بات پر میں زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر میں نے اپنی ہاتھ سے اور اپنی زبان سے دوسروں کو نقصان پہنچایا، چاہے میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے والدین ہیں، میرے رشتہ دار ہیں، میرے دوست احباب ہیں، غیر مسلم ہیں، ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو نقصان پہنچایا، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن میری وہ نماز جو میرا قیمتی اثاثہ ہے ان کو دے دی جائے گی۔ کیا دنیا میں اتنا احمق اور بیوقوف ہوں کہ نماز میں گھر سے چل کے مسجد آتا ہوں، وقت بھی نکالتا ہوں، ٹھنڈے گرم موسم میں بھی آتا ہوں، ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرتا ہوں، آ کے یہاں نماز بھی پڑھتا ہوں، اور پتہ چلے کل قیامت کے دن جب اس نماز پر اثر اجر و ثواب حاصل کرنے کا وقت آیا ہے، جو مجھے انعامات ملنے ہیں، وہ میری نماز ہی کسی کو دے دی جائے۔ بھائی اس شخص سے بھی کوئی احمق اور بیوقوف ہے جو دنیا میں کسی کے لیے نمازیں پڑھے۔ اس دنیا میں ہم جیسے کئی احمق ہیں جو دوسروں کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جو دوسروں کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں کہ کل ان کو دے دیں گے۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ بدنصیب ہیں جو اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے، اپنی زبانوں سے اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس پر حدیث سنیے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک لمبی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون من المفلس؟ میرے صحابہ جانتے ہو میری امت کا مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا، صحابہ نے عرض کیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس اور کنگال وہ ہے جس کے پاس نہ تو دینار و درہم ہے، نہ مال و دولت ہے، نہ اثاثے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وفی روایت وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا فیؤتی ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ فإن فنیت حسناتہ قبل ان یقضم علیہ اخذ من خطایاہم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاش میرے پاس وقت ہوتا میں اس حدیث کو کھول کے بیان کرتا، اختصار سے آپ کو بتلاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا مفلس اور کنگال وہ ہوگا
کہ جو قیامت کے دن ڈھیر سارے اعمال لے کے آئے گا، اس کے پاس نمازیں ہوں گی، اس کے پاس روزے ہوں گے، اس کے پاس زکوٰۃ ہوگی، اور جب نمازیں اور روزے ہوں گے تو چھوٹی عبادات تو ویسے بھی ساتھ ہوں گی نا، دعائیں بھی ہوگی، اذکار بھی ہوں گے، تلاوت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ دنیا میں بڑا نیک سمجھا اپنے آپ کو سمجھتا تھا، لوگ بھی کہتے تھے بڑا نیک اور متقی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو بس انہی باتوں پر کسی کو نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، ہمیں یہی سمجھایا گیا ہے بس نیک یہی ہوتا ہے، یہ ساری نیکیاں لے کے پہنچا ہے۔ لیکن اس حال میں گیا ہے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کسی کو گالی دی ہے، برا بلا کہا ہے، بہتان لگایا ہے، اس کی انسلٹ کی ہے۔ ہم تو ان کی انسلٹ کرتے ہیں جن سے دین سنتے ہیں، ہم تو ان کی انسلٹ کرتے ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں؟ اس گئے گزرے دور میں بھی جو توحید کی طرف بلانے والے ہیں، جو سنت کی طرف بلانے والے ہیں، جو صحیح دین بتلانے والے ہیں، جو جنت کی راہ دکھلانے والے ہیں، کائنات کے رب کی قسم ہم ان کی توہین کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرتے ہیں، ان کی غیبت کرتے ہیں، ان کی کردار کشی کرتے ہیں، باقی کسی کو کیا سپیئر کریں گے؟ دیکھیں نا، باقی کسی کو کیا چھوڑیں گے؟ کون ہم سے بچے گا؟ غور کیجئے اس بات پہ، یہ معمولی جرم نہیں ہے۔ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال کھایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو ضرب لگائی ہوگی، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، یہ الفاظ بھی ہیں، کسی کا خون بہایا ہوگا، یعنی لوگوں پر ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی، ہاتھ سے بھی زبان سے بھی۔ اب کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین عدل و انصاف کریں گے نا۔ اب اس دن مال و دولت تو نہیں ہوگا کہ اس دن کی کرنسی مال ہے، مال ایکسچینج ہوگا، آپ کے پیسے مجھے دے دیے جائیں گے، نہیں، قیامت کے دن کی کرنسی نیکیاں یا گناہ ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دیتے جائیں گے جنہوں نے اللہ کے دربار میں استغاثہ دائر کیا ہوگا، جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، زیادتی کی ہوگی۔ ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حقدار باقی ہیں، اب حقدار کو حق کیسے دیا جائے؟ اب اللہ رب العالمین کے ہاں یہ پیمانہ ہے کہ جس قدر جس کو تنگ کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کے گناہ اٹھا کے اس کے سر ڈالے جائیں گے۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائیو یاد رکھیے، عمومی طور پر گناہوں سے توبہ کیجئے، لیکن جن گناہوں کا تعلق دوسروں سے ہے، ان سے تو اتنے دور بھاگیے جو مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اس لیے کہ ان کی معافی نہیں ہے، یہ قیامت کے دن حق طلب کرنے آ جائیں گے۔ کسی زوم میں نہ رہنا۔ یہ چند باتیں اہم ترین ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان باتوں کا سب سے پہلے اہتمام کرے گا، توبہ اور استغفار کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ دوسری اہم ترین بات جس کا میں تذکرہ کرنے لگا ہوں کرسمس کے حوالے سے، میرے بھائیوں، دنیا میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے منایا جاتا ہے۔ عیسائی اس دن کو مناتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور اس پر خوشی مناتے ہیں کہ اس دن اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ بھائی عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا۔ ہمارے ہاں جو لوگ نبی علیہ السلام کی میلاد مناتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، بیٹا تو نہیں مانتے نا۔ لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں یہ کام درست نہیں ہے، بدعت ہے۔ تو جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ خوشی مناتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو کیا ان کو اس دن پر مبارکباد دینی چاہیے؟ یہ جو ہمارے ہاں میری کرسمس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں نا میری کے مطلب تو خوشی منانا، میری کرسمس، وہ گریٹنگز ہیں، جیسے عید گریٹنگز ہوتی ہیں نا، وہ ایک جو مبارکباد دی جاتی ہے، یہ میری کرسمس۔ اب میرے بھائیوں، ہم مسلمان سوچتے نہیں ہیں۔ یاد رکھیے، عیسائی ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کے حقوق ہیں، ان کا احترام، ان کے کام آنا، ان کی ضرورت پوری کرنا، ان سے خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ان کو کوئی تکلیف ہے فوراً پہنچیں، ان کی اسی طرح مدد کریں جس طرح ایک مسلمان کی مدد کی جاتی ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو دین کی تعلیم ہے، ان کا احترام ہے،
ان کی عبادت گاہوں کا احترام ہے، ان کو یہ آزادی ہے، وہ اپنی عبادت کریں، وہ اپنا جو مرضی کریں، آزاد ہیں۔ لیکن آپ ان کے ساتھ ساری خیر خواہی کے ساتھ ساتھ اس کام سے دور رہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دو قباحتیں ہیں۔ ایک قباحت تو یہ ہے کہ وہ اس دن کو جو مناتے ہیں یہ دینی فریضہ سمجھ کے مناتے ہیں، اور دین کے کاموں میں کسی کی نہ تو نقل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کے دینی کاموں میں ان کو مبارکباد یا ان سے کوئی پارٹیسپیشن کی جا سکتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، منع کیا گیا ہے۔ ہمارا دین مکمل ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ برتھ ڈے کا تصور ہمارے دین میں نہیں ہے، اور یہ شاید عیسائیوں سے ہی آیا ہے دن منانا۔ ایک تو یہ قباحت ہے۔ دوسری قباحت جو اس سے بڑی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا بیٹا ماننا۔ اللہ کے بندو، سورہ مریم پڑھیے، اللہ اکبر۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا۔ سورہ مریم کے آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے۔ جنہوں نے کہا اللہ کا بیٹا ہے تو یہ ان کے الفاظ معمولی نہیں ہیں۔ لقد جئتم شیئا ادا، یہ کوئی معمولی بات نہیں وہ زبان سے کہہ رہے، آپ سمجھ رہے ہیں یہ عام سی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات اتنی خطرناک ہے، اللہ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائیں، آسمان پھٹ جائیں، وتنشق الارض، زمین یعنی آسمان اور زمین بالکل پھٹ جائیں، ریزہ وتخر الجبال حدا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ سارا نظام زیر و زبر ہو جائے۔ یہ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں۔ کوئی کہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس سے تو کائنات کا نظام زیر و زبر ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، اب یہ اللہ کا صبر ہے نا کہ اللہ ان الفاظ اور یہ عقیدہ رکھنے پر کائنات کے نظام کو زیر و زبر نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ دنیا میں قانون مہلت کام کر رہا ہے، سزا آخرت میں ملے گی۔ اگر اللہ نے سزا دینی ہوتی تو پھر سب کو تہس نہس کر دیتی۔ تو کیا میری کرسمس ہم ان کو یہ خوشی، ان کی خوشی میں دعوت دے رہے ہیں یا ان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ ہاں آپ کو مبارک ہو کہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آپ اس کی خوشی منا رہے ہیں؟ سو میرے بھائیو، ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ مشابہت دین کے کاموں میں ہے۔ اب اسے یہ نہ سمجھیے گا کہ جہاز انہوں نے ایجاد کیا ہے وہ اس میں بیٹھتے ہیں تو ہم بیٹھیں گے، یہ مشابہت ہو جائے گی۔ یہ دنیا کے کام ہیں، ان میں نہیں۔ دینی حوالے سے، نیکی اور عبادت کے حوالے سے کسی کے طرز عمل کو نہیں اپنایا جائے گا۔ وہ حضرت عمر کی بات اور وہ واقعہ ہے، میرا وقت ہو گیا ہے ورنہ وہ بھی آپ کو سناتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح غصے میں ہو گئے تھے۔ حضرت عمر نے صرف تورات ہاتھ میں لی تھی، تورات دیکھنے لگے تھے، نبی علیہ السلام غصے میں ہو گئے تھے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہے۔ سو میرے بھائیوں، میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا دین خوبصورت، کامل، اکمل، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس میں ساری باتیں، ساری ہدایات، ساری چیزیں، سارے آداب زندگی گزارنے کے موجود ہیں۔ اس میں عیسائیوں کے حقوق بھی ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں، سب کے ساتھ ہم نے کس طرح رہنا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں غیر قوموں کی نقالی کرنے کے بجائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔